إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ محترم حاضرین، میں نے اس آیت کا انتخاب آج کے خطبے کے لیے اس لیے کیا ہے کیونکہ 2 دن سے تقریباً اللہ کی رحمت ایسے برس رہی ہے کہ ہمارے طلباء پوری فرصت میں ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کی ایک بہت ہی اہم ضرورت پر آج ہم بات کریں گے، اور صرف یہ اسٹوڈنٹس کی ضرورت نہیں بلکہ ہر مرد کی ضرورت ہے، ہر عورت کی ضرورت ہے، ہر بچے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے فرینڈشپ سرکل، یعنی ہماری دوستیاں کس سے ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات یاد رہنی چاہیے، دوستی صرف بچوں کے لیے ضرورت نہیں، صرف نوجوانوں کے لیے ضرورت نہیں، بلکہ بڑوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے دوست کی ضرورت ہوتی۔ اور جس کے دوست نہیں اس کی زندگی بہت ساری لذتوں سے خالی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جس کے پاس دوست نہیں ہوتے وہ اپنی زندگی کے بہت سارے لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت ساری اچھائیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے دوست کو اختیار کرنے کی تعلیم دی، لیکن تمہارے دوست کیسے ہونے چاہیے یہ اسلام نے اس کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے سورہ توبہ کی پڑھی گئی جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کب نازل کی؟ غزوہ تبوک سے جب مسلمان واپس آئے۔ غزوہ تبوک سے مسلمان واپس آئے تو بہت سارے منافقین اس غزوے میں حاضر نہیں ہوئے، اس جنگ میں داخل نہیں ہوئے، اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے، اور انہی میں 3 ایسے سچے مسلمان تھے جو اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے، اس جنگ سے واپس آئے، تبوک جنگ سے واپس آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین کی ایک لمبی لسٹ تھی۔ یہ سب کے سب آنے لگے، اپنا اپنا عذر، اپنا ریزن پیش کرنے لگے جنگ میں حاضر نہ ہونے کا۔ سب کے سب جھوٹے ریزنز پیش کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں فلاں بیمار تھا اس لیے میں نہیں آیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں خود بیمار تھا اس لیے نہیں آیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر کی حفاظت بہت ضروری تھی اس لیے میں نہیں آیا۔ سب منافقین آتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے جھوٹے ریزنز پیش کرتے گئے اور ہٹتے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ 3 سچے مسلمان آئے۔ 3 ایسے مسلمان تھے جو نوجوان تھے، ان کے پاس سواریاں تھیں، ان کے پاس سب کچھ جو ہے اسلحہ تھا، اس کے باوجود 3 مسلمان پیچھے رہ گئے تھے اپنی سستی کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان 3 صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے نبی
ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اتھینٹک ریزن نہیں ہے کہ ہم یہ پیش کریں کہ ہم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، ہم اپنی غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی، آپ جو سزا ہمیں دینا چاہیں دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کچھ نہیں کہا، لیکن سچے مسلمان، چونکہ یہ سچے مسلمان تھے، انہوں نے سچی بات کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ اکرام سے کہا کہ ان سے تعلق ختم کر دو، ان سے پورے مدینہ کے مسلمان بیکاٹ کر دیں۔ یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے۔ 50 دن جب مکمل ہو چکے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ نازل کر دی۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں آیتیں نازل کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایسے سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ جو لوگ دنیا میں سچے ہوتے ہیں، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں، جو بچے نمازی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس آیت کریمہ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایسے صحابہ اکرام کو نصیحت کریں کہ وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہیں جو سچے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے کیریکٹر جو ہے سدھرے ہوئے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو بچوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اسکولز میں، آپ اپنے کالجز میں ایسے ہی لوگوں کو اپنے دوست بنائیں، ایسے ہی بچوں کو اپنے دوست بنائیں جو آپ کی نیکی میں آپ کا ساتھ دے سکیں۔ جو غیر مسلم ہیں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو برتھ ڈے وغیرہ کے جو خوشیاں مناتی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے چاکلیٹس وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی سے آپ کے اخلاق سدھرنے چاہیے، ابھی سے آپ کے کیریکٹر بننے چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا ہے۔ ایمان والوں کو چھوٹے ہی سے نصیحت کر رہا ہے کہ تمہیں کیسے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب کہف کی تعریف کی۔ آپ سورہ کہف ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا قصہ بیان کیا، آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان نوجوانوں کی تعداد چھوڑ دو کہ کاؤنٹنگ کتنی تھی۔ بعض نے کہا کہ 6 تھیں، 7 تھیں، 9 تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنی بھی تھیں، ان سے جو سبق تمہیں حاصل کرنا چاہیے وہ یہ کہ نیک لوگ ہونے کی وجہ سے آپس میں ان لوگوں نے اپنی دوستی مضبوط کر لی تھی، ایمان کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اور ایمان لانے کی وجہ سے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ لوگ جتنے بھی مشکلات آ رہے تھے، ایسے اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے اور ایمان پر باقی تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک سلایا۔ آپ جو ہے پورا واقعہ سمجھ سکتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیک لوگ ہونے کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے کی دوستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب بنا دیا۔ اور صرف ان کو کامیاب نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے اس کتے کا بھی ذکر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کی صحبت میں تھا۔ ان کے ساتھ ایک کتا تھا جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، جس غار میں، جس کیو میں وہ لوگ جو ہے چھپے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے باہر کتا نگرانی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے۔ قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو محترم بچوں اور محترم ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیک لوگوں کی دوستی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا سورہ کہف میں ہی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تم ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی بناؤ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو نیک بن کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ترید زینت الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑو جو دنیا اختیار کرتے ہیں، جو دنیا کے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، جو برانڈڈ چیز یوز کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اپنی سب کچھ دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نہ رہو، قرآن کریم کہتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو لوگ اپنی دنیا میں دوستیاں اچھی نہیں رکھیں گے، ایسے لوگ کل قیامت کے دن افسوس کریں گے۔
اور اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں رکھ کر چبائیں گے اور کہیں گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتا یا نبی کے ساتھیوں کے ساتھ رہتا تو کامیاب ہو جاتا، کاش میں اس فلاں آدمی کے ساتھ نہ رہتا، فلاں دوست کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں برے آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں بچے کے ساتھ میں نہ رہا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ کل قیامت کے دن آدمی اپنی دوستیوں کو دیکھ کر افسوس کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قصوں کو آپ پڑھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے دوستیوں کو کتنی مضبوط رکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ زندگی میں دوستی بہت ضروری، زندگی میں اپنے ساتھی بنانا بہت ضروری، جو آپ کے غم میں آپ کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہوں، جو آپ کو نیکی کا حکم دے سکتے ہوں، جو آپ کو برائی سے روک سکتے ہوں، ایسے دوستیوں کو اختیار کرنا بہت ضروری۔ ایک مثال آپ یاد رکھیں کہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں بہت سارے خطرات ہیں، بہت سارا اندھیرا ہے، بہت سارے زہریلے جانور ہیں، ایسے راستے میں کیا اکیلا ایک آدمی جانا پسند کرے گا؟ بلکہ وہ عقل مند اگر ہے تو ہرگز نہیں جائے گا، اور اگر وہ جانے کی کوشش بھی کرے گا تو اپنا پورا راستہ پار نہیں کر سکے گا، وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا، کہیں نہ کہیں ناکام ہو کر کے واپس لوٹے گا یا اس کی جان ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہی معاملہ دین کا ہے کہ دنیا میں اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھیوں کو چاہیے، ہمارے دوستیاں چاہیے، اور ہمارے دوست نیک ہونے چاہیے، اس لیے کہ شیطان ہمارے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے لیے خطرے بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے مشکلات ہمارے لیے شیاطین پیش کرتے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ بات کہی کہ اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی دوستی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اکیلے آدمی کو اگر مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، مختلف قسم کے گندے خیالات آتے ہیں، اگر اکیلے میں رہنے میں برائیاں کرنے کے عادی ہیں تو ان کو دوسروں کی دوستی اختیار کرنا چاہیے، اور برے لوگوں کی دوستی اختیار کرنے سے بچ کر کے نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام دیکھو، صحابہ اکرام ایک دوسرے کی دوستی اختیار کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے تھے صحابہ اکرام۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ کی مجلس میں رہنا پسند کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی، ایک نام یاد رکھنا، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، 8-10 سال کے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرورت کا پانی لایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے جانا چاہتے، فوراً جا کر پانی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیتے تھے۔ کبھی وضو کرنا چاہتے، راتوں میں بھی اٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنا چاہتے نماز تہجد کے لیے فوراً پانی کا انتظام کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ جو کہ بچے سے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں دیکھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی نیند کو قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لا کر رکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطا، آج تم نے مجھے اتنا خوش کر دیا، اتنا خوش کر دیا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں آج دے دوں گا، یا پھر تم آخرت کی نعمت مانگتے ہو تو مانگو، اللہ تعالیٰ سے میں ریکمینڈ کروں گا اور تمہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ دے دے گا جس چیز کو آج تم مانگو گے۔ اگر چاہتے تو ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، یہ جو چھوٹے سے بچے تھے، دنیا کی بہت ساری چیزیں مانگ سکتے تھے، یا پھر آخرت میں جنت مانگ سکتے تھے، بہت ساری چیزیں مانگ سکتے تھے، لیکن ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ نے جو چیز مانگا اسے یاد رکھنا۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو آپ کی صحبت مجھے ملی، دنیا میں تو آپ کا میں ساتھی بن کر رہا، دنیا میں تو آپ کی مجلس میں رہ کر خوشی حاصل کر رہا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 100 درجات بنائے ہیں، ہم دوسرے درجے میں رہیں، آپ دوسرے درجے میں رہیں، مجھے خوشی نہیں ہوگی، بلکہ مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب میں آپ کے ساتھ جنت میں ساتھ میں رہوں گا۔ اے اللہ کے نبی، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے اور آخرت کی کوئی اور کامیابی نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو عزیز بچوں، اپنے ساتھ ساتھیوں کو، ایسے ساتھیوں کو اختیار کرنا چاہیے جو اچھے اخلاق والے ہیں، جو اچھا کردار اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جو سچے بچے ہیں، جو چوری نہیں کرتے، جو گندے کام نہیں کرتے،
ایسے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو لازم پکڑنا چاہیے، اپنے ایسے ساتھیوں کو اختیار کرنا چاہیے جو مسلمان ہوں، جو مومن ہوں، آپ کو ایک دوسرے کو نماز کے بارے میں پوچھ سکتے ہوں، ایک دوسرے کو نیکی کے بارے میں بتا سکتے ہوں۔ ایسے ہی بچوں کو اپنا ساتھی بنانا چاہیے، جیسے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ساتھی بنانا چاہتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، یہ تو صحابہ اکرام تھے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کا ایک نام یاد رکھنا، ثوبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ غلام آپ جانتے ہیں کہ جن کا سماج میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمانوں کے پاس اسلام کی وجہ سے ان کی بہت ویلیو ہوتی تھی۔ ثوبان رضی اللہ عنہ جو کہ غلام سے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا کہ ان کا چہرہ بدل چکا ہے، ان کی رنگت چہرے کی رنگت بدل چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بیمار ہو گئے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا ثوبان کیا بات ہے، بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہوں یا بیمار ہوں؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں بیمار نہیں ہوں، کوئی بیماری مجھے لاحق نہیں ہے، میں تندرست ہوں، میں صحت مند ہوں، لیکن جب بھی میں ایک چیز کو سوچتا ہوں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں، جب بھی ایک چیز کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی جب بھی میں باہر کہیں چلا جاتا ہوں، آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جب تک آپ کا چہرہ میں نہیں دیکھ لیتا تب تک میرے دل کو سکون نہیں ملتا، تب تک میں جب تک آپ کی صحبت میں نہیں آ جاتا یا آپ کی مجلس میں آ کر نہیں بیٹھ جاتا تب تک مجھے بے سکونی، بے اطمینانی ہوتی ہے۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جب آپ مر جائیں گے، آپ انتقال کر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، آپ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اور ہم جنت میں اگر گئے بھی تو آپ کے درجے تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اے اللہ کے نبی جب بھی یہ بات مجھے یاد آتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ میں بیمار ہو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ نساء میں، کہا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں گے، جو لوگ ایمان والے ہوں گے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرتے رہیں گے، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ یہ لوگ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہیں گے، یعنی نبیوں کے ساتھ رہیں گے، صدیقین کے ساتھ رہیں گے، شہداء کے ساتھ رہیں گے، یعنی جنت الفردوس میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو یہ خوشخبری دینے کا حکم دیا کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے، قیامت تک جتنے بھی مسلمان، یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوئی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں تو ہو سکتا ہے کہ جنت کے وہ اعلیٰ درجے میں نہ پہنچ سکوں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے یا نہ کرے ہمیں پتہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں رکھے گا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے بھی پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں رکھے۔ اسی لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ نیک جو لوگ سچے ہیں، جو لوگ اچھے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت، اور خواتین بھی اپنے ایسے ہی لوگوں کو اپنے فرینڈشپ سرکل میں شامل کرنا چاہیے جو آپ کے ساتھ اچھے کام کر سکتے ہوں، آپ کو نیکی کا حکم دے سکتے ہوں، آپ کو ایک دوسرے کو برائی سے روک سکتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی نیک لوگوں کے ساتھ رہیں اور نیک بننا نہ بھی چاہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ اسی کو ایک مثال کے ذریعے سے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ اس مثال کو یاد رکھ کر جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اگرچہ کہ تمہیں نیکی کی خواہش نہیں ہو رہی ہے، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے دوستوں کے ساتھ رہو، اس کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح۔
اس کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور جو برے لوگوں کو اپنا ساتھی بناتا ہے، اس کی مثال ایک لوہار کی سی ہے۔ لوہار جو ہے بھٹی چلاتا ہے، اپنے لوہے کو مضبوط کرتا ہے، اپنے لوہے کو مولڈ کرنے کے لیے، آئرن کو مولڈ کرنے کے لیے جو ہے آگ میں تپاتا ہے، ایسے آدمی کی مثال ہے ایک برے آدمی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، ایک عطر فروش کی طرح ہے، ایک عطر بیچنے والے کی طرح ہے کہ عطر والے سے اگر تم دوستی کرو گے تو عطر والا یا تو آپ کو تحفے میں گفٹ میں عطر دے گا، یا نہیں تو تمہیں جو خوشبو تم پسند آ جائے گی وہ خوشبو تم خرید لو گے۔ اگر یہ دونوں بھی نہیں تو کم از کم اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہوا چلے گی، اور ہوا چلنے سے جو خوشبوئیں چلے گی اس کا فائدہ تمہیں حاصل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے دوستوں کے ساتھ رہو۔ تم نیکی نہ بھی کرنا چاہو تب بھی تمہارے اوپر نیکی کا اثر ضرور ہوگا۔ جیسے خوشبو کا اثر ایک آدمی نہ خریدا ہے، نہ جو ہے تحفے میں ملا ہے، نہ اس کے دوست نے اسے جو ہے لگایا ہے، پھر بھی جو ہے وہ اس کی خوشبو محسوس کرتا رہے گا، اس کی خوشبو سے وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے آدمی کی مثال یا برے صحبت کی مثال، برے ساتھیوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار کی بٹی والے سے کہا کہ لوہار جس کے ساتھ اگر تم دوستی کرو گے تو کیا ملے گا؟ اس کی وجہ سے لوہار سے دوستی کرنے سے یا تو تمہارے کپڑے جلیں گے، اس کی جو چنگاریاں، اس کی جو ہے چھینٹے جو اچھلیں گے، اس کی وجہ سے یا تو تمہارے کپڑے جلیں گے، یا کپڑے نہیں جلیں گے کم سے کم اس کا دھواں تمہارے اندر جائے گا، تمہارے ناک کے ذریعے سے، تمہارے منہ کے اندر ذریعے سے، اور تمہارے کپڑے بھی خراب کر دے گا۔ اس طرح تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو نقصان ہی نقصان رہے گا۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کو برائی کی نیت نہیں ہے پھر بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہر حال میں نقصان میں رہے گا، ہر حال میں وہ جو ہے نقصان میں ہی جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم اور آپ کو یہی بات بیان کرتی۔ حاضرین، اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، نیکی کا ارادہ نہ بھی ہو پھر بھی ہم نیکی کرنے کی طرف جو ہے مائل ہو جائیں گے، یا کم از کم ہمیں فائدہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم فائدہ پہنچائیں گے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ اصبت ولست منہم، کہ میں ایک ایسے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہوں جس کی مجھے نیکی کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن میں اس کے ساتھ صرف اس لیے رہتا ہوں کہ اس کے نیکی کی وجہ سے مجھے کچھ فائدہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور تمہیں فائدہ ملے گا۔ اگر تمہاری نیکی کرنے کی خواہش نہ ہو پھر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھے دوستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بات یاد رکھ کر جانا، یہ واقعہ یاد رکھ کر جانا، یہی میرے جو ہے خطبے کا خلاصہ بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نیک لوگوں کو اپنا جو ہے ساتھی بناتے ہیں یقیناً وہ لوگ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں، ہمیشہ وہ لوگ جو ہیں یقیناً جنت کے راستے پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت پورے دنیا کے زمین پر گھومتی ہے، صرف اس لیے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے، کون اللہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہے۔ جب کہیں بھی فرشتوں کو ایسا آدمی مل جاتا ہے یا ایسی جماعت مل جاتی ہے جو لوگ نیکی کی بات کرتے ہیں، نیکی کے کام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کا جو بڑا ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے، جو ہے فرشتوں کا سردار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہلموا حاجتکم، تم ادھر آ جاؤ اے فرشتوں، تم جس مقصد کے لیے تم آئے ہوئے ہو، جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں ہے۔ یعنی یہ کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی بات بتا رہے ہیں، یہاں آ جاؤ۔ پھر جب سب فرشتے جمع ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اپنے پروں کو ان کے اوپر، رحمت کے فرشتے جو ہیں ان پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ تہ بتہ چلتے چلتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندہ کیا کر رہا ہے کہ تم اتنا بڑا اعزاز اس کو دے رہے ہو، کیا کر رہا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری جو ہے یاد کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ یہ فرشتے یہ بندے تیری جنت چاہتے ہیں، حالانکہ تیری جنت کو انہوں نے دیکھا نہیں، اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ تجھ سے جو ہے جنت کی خواہش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کس چیز سے یہ لوگ ڈرتے ہیں؟ کہا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم سے ڈر رہے ہیں، اور اگر جہنم کو دیکھ لیں گے تو اور زیادہ ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، تم سب گواہ رہنا ہے فرشتوں، میں نے ان بندوں کی مغفرت کر دی جو اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا، کسی اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، بس ویٹ کر رہا تھا، انتظار کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ہم الجلساء لیس لهم شقی، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کی بھی مغفرت کر دو، اس لیے کہ وہ ایک ایسے مجلس میں آ کر جمع ہوا ہے جس مجلس میں بیٹھنے والا خیر سے خالی نہیں رہے گا، جس مجلس میں بیٹھنے والے کو اللہ رب العالمین ثواب سے محروم نہیں کرے گا، اگرچہ کہ وہ اپنے کام سے آیا ہوا ہے، اگرچہ کہ اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، صرف نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے۔ حاضرین ایسے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے جو ہے واقعات ہیں، یا جو ہے اے نوجوانوں تمہیں اپنی دوستیوں کو سدھارنا چاہیے تاکہ تم اپنی دوستیوں کو دنیا میں سدھار کر رکھو گے، صحیح لوگوں کو اپنے دوست بناؤ گے، یقیناً دنیا میں بھی خوش رہو گے، سکون اطمینان پاؤ گے، عزت اور شرف جو ہے حاصل کرو گے۔ اگر ہماری دوستیاں خراب رہیں گی تو پھر ہمارے والدین بھی شرمندہ ہوتے ہیں، ہمارے والدین کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے، ہمارے خاندان والوں کی عزتیں جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ کو اچھی دوستیاں اختیار کرنا چاہیے، برے دوستیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے حالات کو سدھار دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جان و مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائیں۔ انہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مرد و خواتین، بچے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک و جائز خواہشات کو پوری فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو سدھار دیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن و شانتی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ علم کے راستے میں جو لوگ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح انصاف عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ظالم حکومتوں کو خاتمہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح حکومتوں کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائیں۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔